اسلام سے نکل جاتا۔ اس زبان کو محفوظ رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اس زبان کے متعلق۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم مجھے گارنٹی دو زبان کی، فرمایا مجھے زبان کی اور شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، تم مجھے میرے ساتھ وعدہ کرو کہ شرمگاہ کا اور زبان کا غلط استعمال نہیں کرو گے، تم مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہارا رسول ہو کے تمہیں جنت کی ٹکٹ دے دیتا ہوں، تمہیں گارنٹی ہے میری طرف سے، اس کا صحیح استعمال کرو، غلط استعمال نہ کرو۔ بڑا شوق ہے لوگوں کو بولنے کا، ہر آدمی تجزیہ نگار ہے، اب یقین کریں ہر آدمی تبصرہ نگار ہے۔ کسی محفل میں آپ بیٹھ جائیں، شاید ہی ہے کوئی آپ کو بولنے کا موقع دے، ایک کی بات مکمل نہیں ہوتی، دوسرا کہتا ہے تجھے نہیں پتا، مجھے تجھ سے زیادہ پتا ہے، تیسرا اس سے زیادہ۔ گھروں میں بحث ہوتی ہے، گھروں میں بحث، یہاں تک حال خراب ہے کہ ابا جی اور صاحبزادہ جی کی بحث ہوتی ہے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مومن کو نصیحت کی، بخاری شریف میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، فرمایا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، حضور نے اپنے مومن کو نصیحت کر دی، فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا اچھی بات کہے یا چپ رہے، یا اچھی بات کہے یا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا کہ خاموش رہنے سے ذکر بہتر ہے، خاموش رہنے سے، سارا دن بولے جس کا دل کرتا ہے، پر یا اللہ کا ذکر کرے یا رسول اللہ پہ درود پڑھے، یا دین کی بات بتائے یا برائی سے منع کرے، نیکی کا حکم دے، سارا دن بولے، عام اجازت۔ حضور نے فرمایا تیرے چپ رہنے سے اللہ کا ذکر بہتر ہے، اور تیری فضول گفتگو سے تیرا خاموش رہنا بہتر ہے۔ لا یعنی باتیں، مبہم باتیں جن کا کوئی تعلق نہیں، جن کی کوئی ضرورت نہیں، سارا دن ان پر بحث ہے، سارا دن اس پر گفتگو ہے۔ میرے حبیب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے زبان کو پکڑ کر فرمایا تھا، زبان کو پکڑ کر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، اس حدیث کو یاد رکھیے گا، کہا حضور آپ کو کیا لگتا ہے، کیا لگتا ہے آپ کو کہ سب سے زیادہ کس بات کا خوف ہے اپنی امت پہ، کیا ہو جائے گا، کس بات سے آپ اتنے پریشان رہتے ہیں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے زبان اقدس کو ہاتھوں سے پکڑ لیا، فرمایا تمہارے وجود کے اس حصے سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ جو تمہارے وجود میں زبان ہے نا، چھوٹا سا ٹکڑا، اس حصے سے مجھے بڑا۔ ہمارے استاذ گرامی ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے محبت کے ساتھ، اچھا جو لطیفہ خواتین کے حق میں مضر ہونا، مرد اسے رٹا لگا کے یاد کر لیتے، حالانکہ یہ دونوں کے حق میں بات ایک جیسی ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ زبان جو ہوتی ہے نا یہ نقصان کرتی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک پیر صاحب کے پاس بی بی گئی تو اس نے کہا میرا خامن جھگڑا بڑا کرتا ہے، سویرے لڑائی شروع ہوتی ہے تو شام تک، اور شام کو شروع ہوتی ہے تو جاری رہتی ہے۔ پیر صاحب نے تعویذ دیا، اللہ کے بندے تھے، انہوں نے کہا جب تیرا خامند آئے تو تو نے یہ تعویذ اپنی زبان کے نیچے رکھ لینا اور دونوں دانتوں سے دبا، جب خامند جھگڑا کرے تو نے دباتے جانا۔ وہ آئی 15 دن کے بعد مٹھائی کا ڈبہ لے کے، کہنے لگی صاحب لڑائی ختم ہو گئی ہے، جھگڑا ختم ہو گیا ہے۔ تو پیر صاحب سے کہنے لگی مجھے نہیں سمجھ آئی آپ نے کیسے جھگڑا ختم کیا ہے؟ تو کہنے لگے بیٹے ناراض نہ ہونا، میں نے بس کچھ دیر کے لیے تیری زبان بند کی ہے، وہ بولتا تھا تو پھر تو بولتی تھی، تو بولتی تھی تو وہ بولتا تھا، تو جھگڑا کیسے، ایک نے چپ کرنا ہے تو بعد میں ختم ہونا ہے نا، تو میں نے ذرا تیری زبان تھوڑی خاموش کی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خاموش رہنے والا آدمی کا پلڑا بھاری رہتا ہے، یہ یاد رکھیں، جو چپ کر گیا وہ بچ گیا، من سمت نجا، حضور فرماتے ہیں جو چپ کر گیا وہ نجات پا گیا، جو شور کرے اس کو بھی لتاڑے، اس کو بھی لتاڑے، اس کو بھی لتاڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن خاموش بیٹھا ہونا اس کے پاس جا کے بیٹھا کرو، وہ تو کوئی حکمت والا شخص ہے، وہ تو کوئی حکمت والا ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھو۔ ارادی رائے نہیں، آوارہ خیالی ہو گئی، پہلے غلط سوچ بنانا پھر بیان کرنا، وہ اس طرح کا ہے، وہ اس طرح کا ہے، وہ اس طرح کا ہے، لگتا ایسے ہے جیسے دنیا میں کوئی اچھا رہا ہی نہیں، سارے برے ہو گئے۔ لوگ گفتگو چھیڑتے ہیں
کسی کی عزت محفوظ نہیں رہتی. اور پھر یہ زبان ہماری آزاد خیالی، آوارہ خیالی، ہمارے لفظوں کی، اس سے جھگڑا بھی پیدا ہوتا ہے، غیبت بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی نکلتا ہے. جو آدمی زیادہ باتیں کرتا ہے وہ لوگوں کے راز بھی بیان کرتا ہے، وہ بہت ساری خطاؤں کا پتلا بن جاتا ہے. اور نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کو بیان کیا تو حضور نے فرمایا یاد رکھو، باتیں زیادہ نہ کرو، سوچ کے بولا کرو، تولا کرو تم کیا کہہ رہے ہو، اپنے لفظوں پر غور کیا کرو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی تاکید ہے. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بولتے بولتے بات کرتے تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، تمہاری زبان سے ایسا اچھا جملہ نکلتا ہے کہ رب تمہارے اس جملے کی وجہ سے تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. اور حضور نے دوسرا پہلو بھی بیان کیا، فرمایا سوچا کرو، بات کرتے وقت سوچا کرو، غور کیا کرو، خیال کیا کرو. کبھی تمہاری زبان سے ایسا جملہ نکلتا ہے، ایسا فکرہ نکلتا ہے، ایسا فکرہ تمہیں نہیں پتا ہوتا تم کیا کہہ گئے ہو، لیکن اس ایک جملے کی وجہ سے رب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. جہنم کا. ہم لوگ نا بعض اوقات کسی شخص کے بارے میں ایسا سخت لفظ بول دیتے ہیں، بندہ غریب ہوتا ہے، کبھی مجبور ہوتا ہے، وہ جواب نہیں دے پاتا، اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی، وہ ڈرتا ہے. لیکن یہ جو لفظوں کا زخم ہوتا ہے نا، یہ روح پہ زخم لگا جاتا ہے. ساری زندگی بات بھولتی نہیں، ساری زندگی نہیں بھولتی، ساری زندگی. ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں بیمار ہو گیا ہوں، فلاں آدمی مجھ سے ناراض ہے، میری صلح کرا دیں. زندگی کا پتہ نہیں. میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا یار صلح کر لیں. وہ کہہ رہا ہے، کہنے لگے میں آپ کے کہنے پہ صلح کر لیتا ہوں، لیکن جو لفظ اس نے کہے تھے وہ مجھے بھولتے نہیں. وہ جملے میری آنکھوں کے سامنے، اس کو نہیں کہنے چاہیے. اس نے میری والدہ کے بارے میں، میرے والد کے بارے میں، میرے بھائی کے بارے میں، میرے بارے میں، فلاں کے بارے میں، میرے خاندان کے بارے میں، اس کے لفظوں کی وہ کڑواہٹ اب بھی جب وہ سامنے آتا ہے تو وہ لفظوں کی کڑواہٹ مجھے بھولتی نہیں، وہ میرے لیے سہانے روح ہو گئی. اگرچہ بھول جانا چاہیے، حکم شرع یہی ہے، لیکن لفظوں کے اندر جو سختی ہوتی ہے، جملوں کے اندر جو تلخی ہوتی ہے، وہ انسان کو کبھی بھولتی نہیں. وقت گزر جاتا ہے، ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی زبان کو اگر قابو میں رکھ لیں، پابندی لگا لیں، کچھ دیر کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کر لیں، تو ہو سکتا ہے بہت ساری روحوں کو ہم گھائل کرنے سے بچ جائیں. میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی شخص کی سخت گفتگو کے جواب میں بھی سخت جملہ نہیں بولا. سخت بات نہیں حضور کہتے، نرم گفتگو کرتے، نرم بات کرتے. اور جب بات کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں شدید. ایک بندہ جمعے والے دن آیا تو وہ چلنے لگا، چلتا چلتا بہت سارے لوگوں کو کراس کرتا آگے آیا. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں حضور کے چہرے کے تیور دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک بڑے ناراض ہیں اس سے، حضور کے چہرے کے تیور. اور مجھے آج لگتا تھا کہ حضور جلال کریں گے، سخت اس کے بارے میں احکام ارشاد فرمائیں گے. لیکن جب وہ آیا، قریب آیا، تو حضور نے فرمایا چل بیٹھ جا، تو نے بڑے لوگوں کو تکلیف دی ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. کہتے ہیں جملے میٹھے ہو گئے، لفظوں کے اندر جو ہم بات محسوس کر رہے تھے وہ ہمیں نہ نظر آئی. میرے بھائی اپنی زبان کو کنٹرول میں، اس لیے میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہوتا جو کھاڑے میں اترے تو سامنے والے کو گرا دے. پہلوان وہ ہوتا ہے جس کو جب غصہ چڑھے تو اپنے آپ پہ قابو پا لے، اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنے جذبات پہ قابو رکھے. درجنوں لوگ کیس لے کے آتے ہیں شام کو علماء کے پاس، تو آپ کسی عالم سے جا کے پوچھیں کہ صاحب صبح کے 20 اور درجنوں کیس آئے، تو کیا مسئلہ پوچھا لوگوں نے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ میں غصے میں طلاق دے بیٹھا ہوں. قابو ہی نہیں ہے. خاتون بات کرتی ہے تو اتنا سخت جملہ کہہ دیتی ہے، اور خاوند کے پاس پہلے ہتھیار موجود ہے، وہ تو کہتے ہیں مجھے ماں بدولت کوئی چھیڑ دی ہے، مجھے نواب صاحب کو آپ نے کہہ دیا چلو طلاق طلاق طلاق، فارغ، چھٹی ہو گئی. تو یاد رکھیں ہر دو جانب سے جب کڑوی گفتگو ہوگی، جب تلخ بات ہوگی، جب رویوں کے اندر ہم اپنی رائے کا اظہار کرتے وقت جب شد و مد کا معاملہ کریں گے، لمبی نمازیں، آج زکاتیں، عبادتیں. میں مسند امام محمد بن حنبل کا حوالہ دینے لگا ہوں. اگر آپ کی زبان ٹھیک نہیں تو ضائع ہو جائے گا سارا کچھ. اگر آپ کی زبان کڑوی ہے،
اگر آپ جی میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں، کہنے والے تو کہہ ہی دیتے ہیں، سننے والے کمال کرتے ہیں، سننے والے کمال. میں نے سنائی ہے 4، کمال کی بات کی ہے تو نے. یہ کس قسم کا تیرا انداز ہے گفتگو کا؟ نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 عورتوں کا مقدمہ لایا گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نماز پڑھتی ہے، صدقہ کرتی ہے، عبادت گزار ہے، لیکن حضور زبان اس کی ٹھیک نہیں، تلخ بولتی ہے، رویہ ترش ہے، اپنی گفتگو کے اندر وہ لوگوں کی بے عزتی کر دیتی ہے، رسوائیاں کرتی ہے، دل توڑتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمی ہے وہ بیوی. صدقے کدھر گئے، نمازیں کدھر گئیں؟ کہتے بس زبان کی تیز ہے. تو یہ زبان ہی تو ہے جو تباہی کرتی ہے. کا سب کچھ صحیح ہے، عبادت گزار ہے، سن لیں مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث، حضور نے فرمایا جہنمی ہے، لے جائے اٹھا کے اپنی نماز، حج زکوٰۃ سارا کچھ دوزخی.